الحمد والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وكل اعملوا فسيجزي الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. جناب بلند صلوات. میں نے آپ کے سامنے 11واں پارہ سورہ توبہ کی 105 نمبر آیت تلاوت کی. اس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے. رسول پاک سے ارشاد ہو رہا ہے قل میرا حبیب امت سے کہہ دو. سبحان یا کل ڈائریکٹ کہہ دو, کوئی درمیان میں کرنا نہیں, کوئی قید نہیں ہے. میرا حبیب کہہ دو. کیا کہہ دو؟ جب اللہ کہہ دو کچھ تو وزن ہوگا. نہ جانے وہ کیا شے ہے جسے اللہ فرما رہا ہے کہ امت سے کہہ دو. وہ کہہ دو میں حکم یہ ہے, کہہ دو. اس کہہ دو میں فرمایا اعملوا کل اعملوا. چلتا خوش ہو میں آیت وہی دوہرا. میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ عمل کرتے رہو. معلوم ہوتا ہے عقیدے درست ہو گئے ہیں, اب عمل کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ عمل مظہر عقیدہ ہوتا ہے. میرا حبیب قل اعملوا اپنی امت سے کہو عمل جاری رکھو, عمل کرتے رہو. معلوم ہوتا ہے عمل نشانی ہے, پہچان ہے عقیدے میں, کیونکہ عقیدہ دل میں ہوتا ہے, عمل ظاہر ہوتا ہے. سمجھو گے قل اعملوا فسيجزي الله. ایسی بات ہے. خدا جانے جو عالمین کو دیکھ رہا ہے تو اب ہمارے عملوں کو دیکھنا چاہتا ہے. قل اعملوا عمل جاری رکھو. فعل ترتیب ذکری ہے. فعل جو آئی ہے نتیجے کی نہیں, ترتیب ذکری. اجمال تھا, اب تفصیل شروع. اجمال کی تفصیل کو ترتیب ذکری کہتے ہیں. اب ذکر ذرا وسیع ہو. قل اعملوا عمل کرتے رہو. کیسا عمل کرو؟ پھر ترتیب ذکری. سین یقین کے لیے. سین صوفہ کے معنی میں نہیں, مستقبل کے معنی میں نہیں. سین بیٹھو ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائے کے صلوات پڑھیں. عمل کرتے رہو. اللہ فرماتا ہے عمل کرتے رہو. فاسا ترتیب ذکری سے یقین کے لیے. سین یقین کے لیے. یقیناً یری اللہ تمہارے عملوں کو اللہ دیکھ رہا. کیسے عمل ہے جیسے اللہ دیکھ رہا. پہلا دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ. جس کی عبادت ہو رہی ہے وہ ہمارے عملوں کو دیکھ رہا. صرف دیکھ نہیں رہا, عقیدے کی گہرائیوں سے بھی واقف ہے. عقیدے سے بھی واقف
معلوم ہو گیا صرف عمل نہیں دیکھ رہا، اس عمل میں جو مرکز ہے عمل کا عقیدہ، اس کی گہرائیوں سے بھی واقف ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ فَسَجَدَ اللَّهُ، ایک تمہارے عملوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ فوراً بلا فصل کہا، صرف اللہ نہیں، اے اللہ تو کافی تھا، یہ اوروں کو کیوں ساتھ سب ملا رہا ہے؟ ان کا سمجھ آتی اللہ کا دیکھنا ہی کافی۔ اے اللہ تیرا دیکھنا سبحان، تیرا دیکھنا اور ہمارے عمل اتنی بڑی بات ہے، لیکن فرمایا وَرَسُولُهُ، اللہ کے بعد اور اس کا رسول بھی عمل دیکھتا ہے۔ جس عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے اسی عمل کو رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ خوش ہو جائے، معلوم ہو گئے دو نگران ہو گئے، ایک اللہ دیکھ رہا ہے، ایک جب ایک چھوٹا سا آدمی دیکھ رہا ہو چور چوری نہیں کرتا، جہاں اللہ دیکھ رہا ہو وہاں عبادت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے بعد اس کا رسول دیکھ رہا ہے۔ آئے آئے کیسی بات کہی، اے رسول، لیکن عملوں کو ویسے دیکھ رہا ہے جیسے وہ دیکھ رہا ہے۔ وہ اللہ ہو کے دیکھ رہا ہے، یہ رسول ہو کے دیکھ رہا ہے۔ کیا کہتا ہے تو پریشان نہ ہوگا کوئی جلدی ہو سکتا، یہ رسول ہم نے اسے رسول بنایا ہے، وہ معیار دیکھنے کا بھی دے دیا۔ دوسرا رسول دیکھنا، تیسرا وَالْمُؤْمِنُونَ، آمنو نہیں مومنون، کچھ اور ہیں جو مومنین وہ بھی دیکھ رہے۔ اے اللہ شکر ہوا اتنی دیکھنے والے ہمارے عمل پہ ہیں۔ خوشی کی بات، اللہ کے جس کی عبادت ہو رہی ہے وہ اپنے ہمارے عمل پہ پریشان ہو گئے، پریشان اللہ ہمارے عملوں کو دیکھ رہا، خوش ہو گئے۔ خدا جانے وہ کیسی ذات ہے، کیسا خبیر ہے، کیسا بصیر اور دیکھنے والا ہے، ہمارے عملوں کو دیکھ رہا۔ وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ بیک وقت اس عمل کو، یہ نہیں کہ عمل کو دیکھا دوسرے عمل کو رسول دیکھتا ہے، نہ، جس عمل کو اللہ دیکھتا ہے اسی عمل کو رسول بھی دیکھتا ہے۔ تیسرے کون ہے؟ وَالْمُؤْمِنُونَ، وہ مومنون کون؟ مومنون ایک جماعت ہے، خوش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ وہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ خاص جماعت ہے، جس جماعت کا پہلی فرد، جس جماعت کی امیر المومنین علی ابن ابی طالب، سرکار امیر المومنین، یہ 12 امام ہیں جو ہمارے عملوں کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اب میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا کسی سے، بالکل کچھ نہیں۔ جب عملوں کو امام دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے، نبی تو چلے گئے، ایک امام کا رہنا واجب ہے دیکھنے کے لیے۔ جن کے امام بالکل فوت ہو چکے ہیں وہ اپنے عملوں کی خیر مانگے۔ ہو رہا ہے خیر مانگے، امام کا دیکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ لیکن ان کے عملوں میں امام کہاں ہے؟ وہ تو فوت ہو گئے، ان کے کوئی امام زندہ ہے؟ نہ، پریشان کیوں ہے؟ امام زندہ، ہمارا تو امام زندہ موجود ابھی پردہ غیبت میں ہے یا نہیں؟ آپ بلند کر کے کہیں نا ہمارا تو موجود ہے، آپ کے کہاں ہے؟ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے کہاں گئے۔ اللہ تو یہ اللہ عملوں کو دیکھنے
رسول اور امام اپنے دیکھنے میں شامل کیوں کیے؟ تاکہ اگر آپ اللہ کی دیکھنے میں کچھ تھوڑی سی اوپر نیچے کریں، فوراً رسول کہے میں نے بھی دیکھا تھا۔ رسول کے ساتھ بلا فاصل علی فرمائے او میں نے بھی دیکھا تھا۔ اب گنجائش ہے؟ کوئی گنجائش رہ گئی بات میں پہلے؟ اللہ نے کتنا کچھ کہا، اللہ نے بھی دیکھ لیا، رسول نے بھی دیکھ لیا، امام نے بھی دیکھ لیا۔ آگے کیا فرمایا؟ وَسَتُرَدُّونَ اور یہ حالیہ ہے جبکہ تم در حالانکہ تم حالیہ سین یقین کے لیے ہے، وَسَتُرَدُّونَ پھر تم یقیناً لوٹائے جاؤ گے۔ او بے خبر دنیا، کن کی بارگاہ میں لوٹائے جائیں گے؟ قرآن بیان فرما کون ہے وہ جن کی بارگاہ میں ہم حساب و کتاب کے لیے لوٹائے جائیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ پھر تم لوگ، یہاں لفظ اللہ لکھی ہوئی ہے، خیال کرا ہے شیعوں نے بھی لکھی ہے لفظ اللہ، فرمان علی صاحب کا قرآن دیکھے وہاں لفظ اللہ لکھی ہوئی۔ آپ نے نہیں دیکھا، آج میری طرف سے دیکھی، میں ان سے ہاتھ مان کے کہوں گا یہ جو لوٹایا جا رہا ہے وہاں حساب و کتاب لینے والا اللہ نہیں ہوگا، حاکم یوم الدین امیر المومنین ہوگا۔ میدان حشر میں حاکم یوم الدین کون ہوگا؟ سرکار امیر المومنین۔ وَسَتُرَدُّونَ امیر المومنین کے بارے میں کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَسَتُرَدُّونَ کہ تم لوٹائے جائے گے یقیناً اِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّہَادَةِ۔ یار کبھی پڑھی امام کا جو حساب لیا جائے لینے والا حاکم ہوگا وہ کون ہوگا؟ عالم الغیب والشہادہ ہوگا یا نہیں؟ پھر آپ جو کیوں ہوگی؟ پریشان ہو، خوش ہو، خوش ہوں آپ کہ ہمارا حاکم یوم الدین علی عالم الغیب بھی ہے والشہادہ بھی ہے، ہر امام زمانہ عالم الغیب والشہادہ۔ قرآن کی نفس میں نے کئی مرتبہ یہاں بھی بیان کیا، ادھر وہ بیان نہیں، لیکن عالم الغیب والشہادہ میں نے قرآن سے بیان کیا۔ اب آپ اس مجالس میں یا تھے نہیں یا وہاں تک تو بیان ایک بات نہیں ہوگی۔ عالم الغیب والشہادت کس کی بارگاہ میں؟ جو تمام غیب کا بھی عالم ہو اور شہادہ کا بھی عالم ہو۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو پھر میں لفظ کہوں گا اے اللہ بتا وہ عالم غیب و شہادہ کون ہوگا؟ کہا وہ ہوگا جو رسول کے بعد سلومی کا دعویٰ کر۔ اور سمجھ آگئی تو خوش ہو۔ عالم الغیب و شہادہ کس کا دعویٰ کرے؟ سلومی کا دعویٰ کرے۔ دنیا نے علامہ سید ابن جوزی نے دعویٰ کیا تھا، شام کے عالم کے سید ابن جوزی نے دعویٰ کیا تھا، وہاں مرد نہیں پہنچا، ایک شام کی بیوی گئی، کہا بیوی ان سے کہو کہ تیرا دعویٰ سچتا نہیں ہے، یہ دعویٰ امیر المومنین نے فرمایا۔ اس نے ضد کی، سید ابن جوزی صاحب نے ضد کی، تو سمجھا اگر کوئی نہیں جانتا کسی میں جانتا،
بی بی نے کہا یہ جناب علی کا فرمان ہے، یہ انہی کے لیے ہے، تیرے لیے نہیں۔ اس نے جب اس بات پر چپ نہیں کی نا، چپ نہیں کی، میں یہاں لفظ یہ میں نے بدل دیا، چپ نہیں کی، بی بی نے کہا اچھا تو اگر عالم ہے بتا تیری پگڑی کے پیچ کتنے ہیں؟ سر جھکا کے کہتا ہے دوبارہ اعلان ہی نہیں کرو۔ عالم الغیب والشہادہ سرکار امیر المومنین، خوش نہیں ہوئے، خوش نہیں ہوئے۔ فَيَنَبِّئُكُمْ، تمہیں خبر دے گا، تم ہر ایک کو امام زمانہ خبر دے گا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، نبے والے روحانی خبر، دینی خبر، روٹی والی خبر نہیں ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے ہو، جو بھی پوچھو گے وہی تمہیں خبر دے گا۔ ٹھیک ہو؟ تو اب امام کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ۔ میری طرف دیکھیں گے نا، اے آج سے میرے سامنے ہوتا ہے، اگر آپ اجازت دے تھوڑی سی گریمر کی بات میں کر کے، آج رات ہے مسائل کی، لیکن اے منو کی لفظ نے ابتدا میں اے منو کی لفظ نے مجھے کچھ پابند کر دیا کہ میں اے منو کے تھوڑی سی بحث کروں، عمل کروں۔ یہ عمل کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ جو جزا سزا ان عملوں کی ملے گی وہ جزا سزا سارے سنو سے عین عمل ہوگی، عوض عمل نہیں۔ مجھے تم نہیں کیا تم سمجھ نہیں؟ عین عمل ہوگی، جزا سزا، عوض عمل نہیں۔ یعنی اگر ہم نمازی کی جزا نہیں ملے گی، نمازی سارے ہو جائیں گے، لیکن جس نیت سے نماز پڑھی ہے اس کی جزا ملے گی۔ جس نیت سے نماز پڑھی ہے اس کی جزا ملے گی۔ اگر اجازت دے پھر میں دو منٹ میں اور لے جاتا ہوں۔ یہ میرے بزرگ ہیں۔ اچھا میں اپنی پہلی بات اپنی کروں، میں نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی، میرا سارا خیال بازار میں نماز میں چلا گیا۔ آپ کے بازار میں اب میں دکانیں دیکھتا جا رہا ہوں، ادھر نماز بھی پڑھتا جا رہا ہوں، دیکھتا جا رہا ہوں، نماز بھی پڑھتا جا رہا ہوں۔ وہاں پہنچ گیا، آخر تک بازار بھی مکمل ہو گیا، نماز بھی مکمل ہو گیا۔ میری بازار اس بازار ہی میں مکمل ہوئی، یہ بازاری نماز ہے۔ اب خوش نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ خیال بازار میں تھا، نماز مکمل ہو گئی، دوبارہ پڑھی آپ نے؟ نہیں نا، پڑھی کریں نہیں پڑھی نا، اس کا مقصد ہے مکمل تو صبر کر لی نا۔ اچھا نماز مکمل ہو گئی، صحیح ہے، پڑھی، خیال بازار میں تھا۔ اچھا ہاں میں آپ کو سمجھا، میں نے پڑھی، میرا خیال بازار میں تھا۔ شادی میں پڑھی، پہلے شادی آپ کلمہ پڑھ کے جناب کا خیال امام بارگاہ میں تھا، کتنے فانوس لگانے ہیں، کتنے سی چمکداری ہیں۔ ساری نماز امام بارگاہ کے ہی خیال میں مکمل ہوگی۔ صحیح کی نماز یہ تیسرے صاحب ہیں میرے بزرگ ہوں، انہوں نے جو نماز پڑھی ان کی نماز الحمد میں خیال،
کہ الحمدللہ رب العالمین، وہ کون سی حمد ہے جو عالمین کے لیے ہے، اس کا سارا نیت، خیال، ارادہ، توجہ نماز ہی میں، ان کی نماز ہی میں، ان کی نماز اس میں امام بارگاہ میں، میری نماز بازار میں، اچھی نماز صحیح کی ہوگی جن کی نماز میں نماز ہی میں خیال ہے۔ دوسرے نمبر پہ جن کا خیال امام بارگاہ میں ہے، میری نماز بازار میں ہے، میری تیسرے نمبر پر ہوگی۔ توجہ فرمائیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اگر اللہ تینوں کو برابر کی جزا دے، عادل کہاں ہے؟ تھوڑی سی گل ہے، عادل یہی ہے کہ اسی لیے اللہ نے جزا سزا کس میں رکھی ہے؟ عوض عمل نہیں، نمازی کی جزا نہیں، جس نیت کی نماز پڑھی ہے اسی کی جزا ملی ہے۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے حر کو اپنے پیچھے نماز نہیں پڑھنے دی۔ اگر حر پیچھے نماز پڑھ لیتا، لوگ کہیں گے نماز نے حر کو بخشوایا۔ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جناب کی جو نماز ہے، عالم الغیب و شہادہ کون ہوگا؟ امام۔ تھوڑی سی بات امام کی کر کے میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ ہارون رشید بادشاہ گزرا ہے، غور فرمائیں سنیں، آج رات ہے فضائل کے لیے، لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑی سی بات مکمل کر کے عمل کی طرف۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک شخص کو سفید باز ملا، ایک باز اڑتے ہوئے جو شکار کرتے ہوئے آپ کو لگ رہا تھا نا باز، یہ عربی لوگ عام ہاتھوں میں لیے تھے، ہمارے رواج نہیں۔ سفید باز جب آیا تو چونکہ وہ مسئلہ سفید کم باز ہوتے ہیں، اس نے کہا ہارون رشید بادشاہ ہے، میں اس کو جاتے ہوں۔ اس علاقے سے لیا کہ یہ خاص باز ہے، آپ بھی بادشاہ سے پال سکتے ہیں۔ اس نے لے لیا اور اس کی پوری پرورش کی، ساری چیزیں اس کے آگے رکھی، کھانے کے لیے جتنی چیزیں دنیا کی ہو سکتی تھی، اس نے کہا چھوڑ دو، ان میں سے یہ جن کو کھانے لگے وہ الگ کر دیجیے۔ وہ کھاتا گیا الگ کرتے ہوئے، وہی جو الگ ہوتے گئے اس کی غذا بنا، اور غذا وہی چیزیں وہ چاہتا تھا، جیسا چاہتا تھا ہر کوئی غذا۔ اسی چاہت میں جب غذا ملی جلدی جوان ہوا تو آپ کو اس کے لیے چاہیے کہ اسے شکار کریں۔ اب اسے شکار کے لیے سکھایا، پہلے اپنے ہاتھ پہ بیٹھنا سکھایا، دور تک لے جاتا، چھوڑ دیتا، ہاتھ کرتا، اڑ کے آگے بیٹھتا، اتنا عادی ہو گیا کہ ہاتھ ایسے کیا جہاں بھی وہ ہوتا تھا اڑتا ہوا بھی آ کے وہاں اس کے ہاتھ پہ بیٹھتا۔ ایک دن ہارون لوگوں سے کہا میرے ساتھ چلو، میں اس کا شکار کرنا چاہتا ہوں۔ غلطی سمجھ آتی ہے، کھانا پینا سارا خیال خیمے لگ گئے، سارے چل کے دنیا گئی، وہاں جا کے پہنچ گئے۔ جب پہنچ گئے، ہارون کے ہاتھ میں وہ باز بیٹھا ہے، سفید باز، ایک شکار، سارے آدمی آ کے کھڑے ہو گئے صحرا میں، شکار نکلا، اڑا تو اس نے اس کے پیچھے اس کو اڑایا، اس کا بعد اس کے پیچھے گیا، اتنی چلتا گیا کہ آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ یہ رات تک مغرب تک انتظار کرتا رہا، شاید پلٹ کے آئے، نہیں آیا۔ جب نہیں آیا اس نے اپنے سارے عملے کو، پہلے گھوڑے آگے جمع کر دیے تھے، جو 300-400 گھوڑے، کہ جہاں جہاں ان کے گھونسلے ہوتے ہیں وہاں جا کے دیکھو، شاید وہ وہاں بیٹھا ہو۔ پورے علاقے میں پھیلا دیا،
جس علاقے میں چھوڑا تھا، وہ ساری رات ڈھونڈ کے صبح آئے کہے کہ ہمیں نہیں ملا. یہ صبح سویرے اپنے خیمے سے اٹھ کے باہر فضا میں یا دھوپ میں بیٹھا تھا. کیا دیکھا؟ وہی سفید باد اوپر سے نیچے آ رہا. خوشبو جو ہی نیچے آیا اس نے ہاتھ آگے کیا، وہ اس کے ہاتھ کے آگے بیٹھ گیا. جب بیٹھا تو اس لیے اس باز کے پنجے میں ایک انسان نما مچھلی دیکھی. انسان نما مچھلی جس کی لمبائی ایک بالش، ایک بالش، سر اس کا آدمیوں جیسا، ہاتھ اس کے بیجا پٹر بیجا جل بیجا بیجا جل. یا آدمی آدمی روکے دی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پیچھے رہ گیا کیا کی تکر کرا تو میں جسارت کر کے ہی پڑھتا کرنے کیونکہ یہ حکم ہے کہ ایک گھنٹہ پڑھنا ہے. بات کرنا کیا میں کہہ رہا ہوں؟ ایک آدمی انسان نما مچھلی اس کے پنجے سے نہیں گیا چلی گئی. یہ ڈالی سارے نہیں آئے. اچھا جناب انسان نما مچھلی اس کے بول ہوئی. سر اس کا آدمی جیسا، ہاتھ آدمی جیسے، ٹانگیں آدمی جیسی، پیٹ مچھلی جیسی، اور اس کی لمبائی ایک بالش، عربی بالش. ہماری آگے چھوٹی بالش چھوٹی بڑی، اور وہ دھوپ میں اس طرح چمکتی تھی جیسے تلوار چمکتی. ہارون سے لے کے بغداد چلا گیا. یحییٰ ابن اقشم قاضی تھا. قاضی سے کہا سارا عملہ لے آؤ. عملہ آ گیا. باقی جتنے جانے چوارے ان کے مقرر تھے ان کو بلایا. بھائی یہ دیکھو یہ مچھلی آئی ہے، یہ بتاؤ کہاں کی مخلوق، کہاں کی مخلوق؟ یحییٰ کہاں کی مخلوق ہے؟ سر جھکا دیا، کوئی بتا نہیں. کوئی اور جتنی بیٹھے ہمیں معلوم نہیں. ایک آدمی کھڑا ہو کے جس کا نام حسن لکھا ہے، کھڑا ہو کے کہتا ہے میں بتاتا ہوں. ہارون اس کی طرف غصے سے دیکھا. جب یہ لوگ نہیں بتا سکتے یہ کون ہے بتانے والا؟ اس نے کہا میں بتاتا ہوں. یہ جواب کوئی نہیں دے سکتا. یہ جواب وہ دے گا ہارون جسے تو نے زندان میں رکھا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مولا کو انتہائے اسیری گزر گئے. یہ وہی میرا ہے. اس کی بات سن کر اسے فوراً آڈر کیا کہ جلدی کرو امام کو زندان سے بڑھواؤ. آدمی جس میں اسی وقت سواری دی فوراً وہاں پہنچے. امام جس حالت میں تھے دروگہ جیل میں امام کو تیار کر کے تیار محاکمہ پہن کے میرا امام وہاں سے چل کے سیدھا دربار میں ان کے پاس آیا اور آ کے بیٹھ گیا. ہارون کہنے لگا مولا کافی دنوں سے آپ کی زیارت نہیں ہوئی تھی. زیارت کی تمنا تھی، میں نے اس لیے بلوایا ہے. امام نے فرمایا تو نے زیارت کے لیے نہیں بلوایا، جس کے لیے بلوایا ہے سنو. میرے امام نے فرمایا ان اللہ خلق ما بین السماء والارض بحرا مخفوفا. اللہ نے آسمان و زمین کے درمیان میں ایک سمندر پیدا کیا. بس سمندر کا لفظ کہنا تھا کہ لفظ کہنی تھی ایک جذبہ ہو. مولا اس کا طول کتنا تھا؟ فرمایا 4 فرسخ ملکوتی. ایک فرسخ تیز رفتار
میں کیا کہہ رہا تھا میں کسی اور خیال میں چلا گیا. میں نے کیا کہا ابھی؟ کتنی فاصلہ ہے. سرکار نے فرمایا 4 فرسخ ملکوتی، 4 فرسخ ملکوتی اس سمندر میں اللہ نے، میرے امام نے فرمایا ہے، اس سمندر میں اللہ نے ایک مخلوق بنائی ہے مچھلی نما. تو خوش ہو گئے اے عالم الغیب والشہادہ. مچھلی نما، اس مچھلی کا لمبائی 1 بالش، اس کا سر آدمی جیسا، دیکھا نہیں ہوگی، اس کے ہاتھ آدمی جیسے، ٹانگیں آدمی جیسے، پیٹ مچھلی جیسا. اللہ نے وہ مچھلی بنائی ہے. مچھلی کیا کرنا؟ فرمایا وہ مچھلیاں سمندر میں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنائی ہے. جب کوئی مچھلی ذرا بھی عبادت سے کوتاہی کرتی ہے، اللہ اسی مچھلی پر سفید باز کو مسلط کر دے. امتحان لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو؟ اچھا ایک چنگی میں نے لگی ہے اگر حکم جو ایک چنگی کا ہوتا ہے تھوڑی دیکھیں بہار اور حبشی ابن جنادہ اس کا نام ہے، لیکن میں نام نہیں کیا رہا. حبشی ابن جنادہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں اس وقت کے زمانے میں حضرت ابوبکر کا زمانہ ہے، وہ اپنے دار الامارہ میں بیٹھے ہیں، میں انہیں کے پاس بیٹھا ہوں. حضرت ابوبکر کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. سب نے نہیں کیے چپ ہو گئے جو سارے تو اتنا کوچ ہو گئے تو بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی آیا. اس نے کہا صحیح میں نے رسول پاک سے کچھ قرض لینا. حضرت ابوبکر نے فرمایا کیا کر، کیونکہ ان کی جماعت ہوئی بیٹھی ہے. کہتا ہے قرض میں نے لینا ہے. رسول نے فرمایا تھا میں تمہیں 3 مٹھی اس وقت کی کھجوروں کی، تازہ کھجوروں کی میں تمہیں 3 مٹھیاں دوں گا. آپ بیٹھے رسول کی جگہ پر، ان کا قرضہ تھا، کوئی دنیا سے چلے گئے، آپ مجھے 3 مٹھیاں کھجوریں تازہ دیں. اس لیے جلدی سے قاضی شرعی کو بنایا. 3 مٹھیاں کہتے ہیں جب آپ نہیں دے سکے تو میں کہاں سے دے سکوں. اس نے اس سے بتا پھر کرے کیا. شرعی مسکراتے کہا تیری اپنی مرضی ہے، علی علیہ السلام کے بغیر کوئی اس کو حل کر سکتا ہی نہیں. فوراً آدمی بھیجے کہ جناب علی سے کہو دے دیا. سرکار تشریف لیا آ کے بیٹھ کر انہوں نے کہا مولا 3 مٹھیاں کھجوریں دینی ہے اور وہ بھی تازہ. لیکن کراچی سے لے کر یہاں تک ایک موسم ہے، وہ وقت تھا کہ کھجوروں کا موسم ہی نہیں تھا. کھجوروں کا موسم ہوتا تو کھجوروں کا موسم ہی نہیں تھا. اب کراچی سے یہاں تک موسم ہے چلے معلوم اتنا فاصلہ بنایا وہاں کھجوروں کا موسم ہے نہیں. جب ہے نہیں تو نہیں سکتا. پھر کون ہے جس نے ہاتھ کو دراز کیا؟ کوئی باغ ہے جس کو علی دیکھنا.
सरकार अमीर मोमिनीन ने हाथ को दराज किया, अब तो वापस मुट्ठी बंद थी। जो ही आके जनाब अली ने मुट्ठी खोली, खजूरें रखी, हजरत अबू बकर ने आदमी से कहा गिन के इनको गिनो, लिख लो। ए मुट्ठी में जितनी आई है खजूरें गिन लो, गिन ली, लिख ली। दूसरी खजूर की मुठाई गिन लो, लिख लो। तीसरी आई गिन लो, लिख लो। जब तीनों मुकम्मल हुई तो पूछा बताओ कुछ फर्क है? फरमाया जो पहली में है वही दूसरी में है, जो तीसरी में है वही तीसरी। कुल 73 दाने हैं, 73। ये समझ आएगा आपको? है और समझ आई? 73 दाने हैं। ये कौन है? सरकार अमीर मोमिनीन। बस पहला मैंने वो बयान पूरा किया या नहीं किया? वो हो गया, ये हो गया। मेरे ख्याल है इतना काफ़ी है। रात का वक्त है, ऐसी रात है कि जिसमें जितनी मसाइल हो सकता